صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نہیں دوں گا، کسی کو نہیں دوں گا. اب اپوزیشن سے وہ کیا مانگ رہے ہیں، کیا آفریں کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیں کہ وہ اپوزیشن سے کس قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ لڑے، رضامندی سے لین دین کر لیں کچھ. کیوں ڈر رہے ہیں اتنے الیکشن سے؟ وہ دیکھیں میرے جو سمجھ میں آتی ہے نا صورتحال، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اندر سے ختم ہو چکی ہوئی ہے. جو ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ مسائل کیا ہیں لوگوں کے، لوگ مہنگائی سے تنگ ہوتے ہیں، ایک بات. اس سے پہلے جو ان سے ہے نا، یعنی کہ یہ برابر کی چیز ہوتی ہے کہ مہنگائی سے تنگ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے یا روزگار کمزور پڑ جاتا ہے. جو 2,000 روپے روز کا کمانے والا ہوتا ہے وہ 1,000 روپے پر جب آ جاتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ 3,000 روپے پہ چلے جائے تو مہنگائی رہتی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک بیسک چیز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا یوٹیلیٹی بلز جو ان سے ہوتے ہیں نا وہ متاثر کرتے ہیں، وہ بھی فائنینس کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ معیشت کو خراب کرتا ہے. یعنی کہ گھر کا پورا بجٹ جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا جو بل 2,000 روپے آ رہا ہے وہ اچانک سے آپ کو 7,000 روپے دینا پڑ جائے تو آپ کیسے کریں گے؟ 3 بل ہیں اور تینوں کو آپ کیسے چلائیں گے؟ پھر اس کے علاوہ ایکسٹرا اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ موبائلز کے بل آ گئے، پھر اگر وائی فائی لگائی ہوئی ہے اور اس طریقے کے دیگر لگژریز ہیں تو وہ آپ دیکھیں. موبائل فون تو چلیں لگژری نہیں ہے، لیکن وائی فائی اور دیگر چیزیں وہ لگژریز میں آ جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو ٹرانسپورٹ آپ کی مہنگی، اس لیے کہ پیٹرول مہنگا، ٹیکسز آپ نے بھرمار کر دی، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے آپ کو گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا، بڑا بیمار ہو گیا تو صحت کی سہولیات، جب آپ وہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو صورتحال اگر گھر میں کوئی بزرگ ہے اور مسلسل میڈیسن آ رہی ہیں تو وہ میڈیسن جو 2,000 روپے کی آ رہی تھی چوروں اور لٹیروں کے دور میں، وہ اس ٹائم میں صادق اور امین کے دور میں جو ہے نا 6,000 کو کراس کر چکی ہوئی ہے. تو یہ ایک ہمیں بالکل واضح چیز نظر آتی ہے. تو ہم اس طریقے سے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ وہ تیار ہی نہیں ہے، لوگ تیار ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کسی طور پہ بھی ان کا ساتھ دیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. جی بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. علی صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب طرز کا فارمولا کے پی کے میں یا بلوچستان میں، سندھ میں حکومت کی طرف سے کوئی آفر کیا جا رہا ہے اپوزیشن کو؟ جی بالکل باقاعدہ. آج جب میں پہلے بات کر رہا تھا تو جیسے ہی یہ ورڈک آئی ہے نا سپریم کورٹ کی، جی یہ بالکل ہی ان کے لیے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ بالکل سپریم کورٹ ان کو 3 کو الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا 70-80% اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں بھی آتا تو وہ کوئی ایسی پریکٹسز کا کہہ دے گی کہ ٹائم آگے بڑھ جائے گا اور ہمیں مزید ٹائم مل جائے گا اور کچھ نہ کچھ ہم کر لیں گے. تو تیاری تو پھر بھی دونوں طرف سے چل رہی تھی، یہ نہیں کہہ سکتے، تیاری تو دونوں کی ہوتی ہے، پلان سب کے ہوتے ہیں. لیکن یہ اچانک جب ان کے سر پہ پڑی ہے نا تو آج کچھ آفرز کی گئی ہیں. میں آپ کو مطلب یہ خبر ہے کہ جی آج کچھ آفرز کی گئی ہیں. آج انہوں نے آفرز کی ہیں. سب سے پہلے بلوچستان کے اندر آفر کی گئی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہاں پر یہ آفر کی گئی ہے کہ جناب ہم آپ کو 6 سے پہلے 4 سے 6 پھر 6 سے 12 نشستوں کی ان کو آفر کی گئی ہے. کوئی کل ملا کے کہیں نہ کہیں سے ہم آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ الیکشن لڑیں اور یہ مقابلے بازی میں نہ پڑیں. کچھ امیدوار آپ دستبردار کر دیں، کچھ ہم کر دیتے ہیں. اور باقاعدہ انہوں نے یہ بھی آفر کیا گورنمنٹ نے ان کو کہ آپ پنجاب کے طرز کا جو فارمولا ہے اس پہ بھی ہم عمل کر سکتے ہیں. اور یہ آفر ان کو کی گئی ہے بی اے پی کی طرف سے. بلوچستان جس کو باپ کہتے ہیں، جو پارٹی میاں صاحب کو جب گورنمنٹ ختم وہاں پہ ہوئی تھی تب جو بنی تھی ایک پارٹی بی اے پی، باپ جس کو کہا جاتا ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے تھرو ان لوگوں کو، کہ وہاں پر تو گورنمنٹ انہی کی ہے نا، اتحادیوں کی ہے گورنمنٹ کی، ان کی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی آفر کی ہے عبدالغفور حیدری وغیرہ کو اور مینگل وغیرہ کو. آج ان کا اجلاس بھی ہوتا رہا تو کہ آپ جناب اس طرز پہ ہمارے ساتھ آ جائے. اور کے پی کے میں باقاعدہ طور پر ان کو یہ آفر کی گئی ہے، جو کے پی کے میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے اور باقی جو لوگ ہیں، کہ آپ یہاں پر بھی ہم جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور آپ ہمارے امیدوار جو ہیں ہم کو، کیونکہ کے پی کے میں سب سے زیادہ خطرہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کو. آپ نے دیکھ لیا اختیار ولی کی سیٹ پہ جو یہ ضمنی الیکشن ہوا ہے وہاں پہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. اور سینٹ کے الیکشن کے علاوہ ویسے ہی ان کی جو وہاں سے جڑیں جو ہیں روٹس ختم ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی وہاں سے، کیونکہ دوسرا ان کا ٹرنیور ہے اور انہوں نے وہاں پہ کچھ ڈلیور نہیں کیا. وہاں پہ کوئی ان سے راضی نہیں، ان کے اپنے لوگ راضی نہیں ہیں. آج جب یہ اختیار ولی صاحب نے حلف اٹھایا ہے
تو حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے تقریر کی. اس کے بعد یوسف اس کا کیا نام ہے, کیا شوکت یوسف زئی نے کہا اس کو, اختیار ولی کو, کہ آپ ہمارے لوگوں کا شکریہ ادا کریں, ہمارے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے, اگر ہمارے لوگ پی ٹی او کے لوگ آپ کو ووٹ نہ دیتے تو شاید آپ جیتے نا. یعنی کہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر بغاوت ہو چکی ہے. تو وہاں پہ ان کو خطرہ ہے. وہاں پہ انہوں نے ان کو آفر کیا ہے جناب کہ آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور پنجاب کی طرز کا فارمولہ جو ہے وہ کر لیں. تو آج اسلام آباد میں بڑے معاملات چلتے رہے, بڑی ملاقاتیں ہوتی رہی. عمران خان صاحب جو کبھی پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں آئے, آج وہ مسلسل ایم این اے سے ملتے رہے ہیں آن ورڈ. ابھی تک میرے خیال سے خبریں میرے پاس آ رہی تھی, وہ چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. حفیظ شیخ صاحب وہاں پہ جناب اشعیہ دے رہے ہیں, اپنا اتحادیوں کو, ایم کیو ایم والوں کا ویٹ کر رہے ہیں گیٹ پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے, تو ان کو تو اس وقت ڈلا ہوا ہے, اور پی ڈی ایم آرام سے گھر میں بیٹھی ہوئی ایسے جناب, بالکل ٹھیک, بالکل اپوزیشن ایسے بیٹھی ہوئی, ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی گیم پہلے کر لی ہوئی ہے. کیونکہ کل پرسوں بلاول نے کہا تھا کہ ہماری دونوں طرف, آپ دونوں طریقوں سے آ جائیں, دونوں طریقوں سے ہماری تیاری ہے. آپ اوپن بیلٹنگ سے آ جائیں, آپ خفیہ بیلٹنگ سے آ جائیں, آپ فوراً آ جائیں, آپ ایک ماہ بعد آ جائیں, ہماری دونوں طرح سے تیاری. اور اب نظر آ رہا ہے کہ واقعی اپوزیشن کی تیاری ہے اور حکومت کی تیاری نہیں ہے. بالکل. زرداری صاحب نے ڈیرا لگایا ہوا جناب اسلام آباد میں. زرداری صاحب باقاعدہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹے ہوئے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں بیٹھنا پڑے گا, تھوڑا سا کرنا پڑے گا, ورنہ آپ سیدھا ہاتھ سے نکل جائے گی. کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا, وہ لیٹے ہوتے ہیں, تو میں نے پوچھ لوں کہ لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. چلے اس پہ آتے ہیں.